السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ صفات لازمہ متعددہ کا تیسرا گروپ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمس جہر شدت اور رخوت اس کو پڑھ لیا تھا، سمجھ لیا تھا۔ آج جو ہے وہ استعلاء اور اطباق، استعلاء اور اطباق، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، استعلاء اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، ٹھیک ہے، اور استفعال کا مطلب ہوتا ہے پست ہونا، نیچے ہونا۔ تو تیسرا ہمارے پاس ایک گروپ ہے، اس کا تعلق وسط اللسان کے ساتھ ہے۔ جس طرح ان کی وجہ سمجھاتے ہوئے بات کی گئی تھی کہ پہلے انسان سانس لیتا ہے، پھر آواز آتی ہے، پھر اقصی لسان حرکت کرتی ہے، پھر وسط اللسان، پھر رأس اللسان۔ تو پہلے گروپ کا تعلق سانس کے ساتھ تھا، دوسرے کا آواز کے ساتھ ہے، اور تیسرا گروپ اس کا تعلق ہے وسط اللسان۔ اب استعلاء کا مطلب ہے بلند ہونا، اور استفعال کا مطلب ہے پست ہونا، نیچے رہنا۔ تو معنی بالکل واضح ہو گیا۔ وسط اللسان اوپر اٹھے گی اور وسط اللسان نیچے رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب اس کی تعریف کیا بنی استعلاء کی کہ وسط اللسان اوپر اٹھے، وسط اللسان نہیں، اقصی لسان، اقصی لسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تیسرا گروپ ہے اقصی لسان کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اقصی لسان بلند ہوگی، استعلاء میں کیا ہوگا، اقصی لسان بلند ہوگی، اور استفعال میں اقصی لسان نیچے رہے گی۔ استعلاء اور اس کی تعریف کیا ہے، حرف پڑھتے وقت اقصی لسان کا تعلق کی طرف بلند ہونا تاکہ حرف موٹا پڑا جائے۔ بالکل آسان ہے، آپ خود اس کی تعریف بنا سکتے ہیں۔ وجہ کا آپ کو پتہ ہے، اس کا تعلق اقصی لسان کے ساتھ ہے۔ معنی استعلاء کا مطلب ہے بلند ہونا، تو کیا اس کا مطلب ہوا کہ اقصی لسان کو تعلق کی طرف بلند کرنا تاکہ حرف جو ہے وہ پر ادا کیا جائے، موٹا ادا کیا جائے۔ اور یہ جو ہے نا 7 حروف ہیں جن کے اندر صفت استعلاء ہے۔ خص ضغط قض، خص ضغط قض، خاصاد ضاغ طا اور قاف ضا۔ یہ ہمیشہ پر ہوتے ہیں حروف، ان کو خوب پر کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر ایک اور چیز ہے سمجھنے والی کہ حروف مستعلیہ ان کو کہتے ہیں۔ حروف مستعلیہ کو پڑھتے ہوئے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، آپ کے ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ بعض اوقات جو ہے وہ ہونٹ گول کر کے لوگ پڑھتے ہیں، جو درست نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے وہ۔ خصہ ضغط قض، اس کے اندر استعلاء صفت ہے، اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم صفت ہے، یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ اس کے اندر آواز اگر اس کا خیال نہ رکھا جائے، حرف جو ہے وہ اپنا معنی اپوزٹ ہو جاتا ہے، اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، جس طرح ہم نے شروع کے اندر بات کی تھی۔ اور استفعال کا تعریف کیا بنے گی، حرف پڑھتے وقت اقصی لسان کا تعلق سے نیچے رہنا تاکہ حرف باریک پڑھا جائے۔ جن حروف کے اندر استعلاء ہوتی ہے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، حروف مستعلیہ۔ اب یہ دیکھیں کہ اقصی لسان اوپر اٹھی ہے تعلق کی طرف، اقصی لسان اوپر اٹھی ہوئی ہے تعلق کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ خو، صاد، ضا، غین، قاف، ضا، ساری جو ہے وہ اقصی لسان ہماری اوپر اٹھے گی۔ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔
اور جن حروف کے اندر استفعال ہوتا ہے اس کو حروف مستفلا کہتے ہیں. یہ بہت اہم صفت ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اور یاد کریں. چوتھا جوڑا ہمارے پاس ہے اطباق اور انفتاح. اس کا تعلق ہے وسط و لسان کے ساتھ. چوتھا گروپ ہے اور اس کا تعلق وسط و لسان کے ساتھ ہے. اطباق کا جو لفظی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈھانپنا. کیا ہوتا ہے؟ ڈھانپنا. تو اطباق ڈھانپنا، اس کا مطلب، اس کا تعلق وسط اللسان کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وسط اللسان اوپر اٹھے گی تعلق کی طرف جس سے تعلق ڈھانپ دیا جائے. اور یہ صفت ان حروف کے اندر ہے جن حروف کے اندر استعلا بھی ہے. جن حروف کے اندر استعلا بھی ہے اس کے اندر اطباق ہے. اکثر لسان بھی اٹھے گی، وسط لسان بھی اٹھے گی تو تالو ڈھانپا جائے گا. تالو کیا ہوگا؟ ڈھانپا جائے گا. اور یہ حروف کون سے ہیں؟ صاد، ضا، طا، ضاد. یعنی صاد، ضاد، طا، ضا. صاد، ضاد، طا، ضا. تو یہ چار حروف ہیں، یہ خوب موٹے ہوتے ہیں. اس میں وسط لسان بھی اوپر اٹھتی ہے. اقصا نے تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے. جب اقصا بھی بلند ہوگی، وسط لسان بھی بلند ہوگی تو حرف جو ہے وہ خوب موٹا کر کے ادا ہوگا. اور باقی حروف کے اندر انفتاح یعنی وسط لسان نیچے رہے گی. یعنی اس کے بعد جو غین، خا اور قاف ہے اس کے اندر اقصا لسان تو اٹھے گی لیکن وسط لسان نہیں اٹھے گی، اس لیے باقی حروف کے اندر انفتاح ہے. حرف پڑھتے وقت سانس تالو کو ڈھانپ دے، حرف پڑھتے وقت لسان جو ہے تالو کو ڈھانپ دے تاکہ حرف خوب موٹا پڑا جائے. لسان تالو کو ڈھانپ دے تاکہ خوب موٹا حرف پڑا جائے. اور اس کی تعریف بنے گی حرف پڑھتے وقت لسان تالو سے الگ رہے تاکہ حرف موٹا نہ پڑا جائے، خوب موٹا یعنی کہ نہ پڑا جائے. یہ شیپ بنے گی اطباق کی. اور آپ کو تیر اوپر کی طرف جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ تالو کو خوب ڈھانپا ہوا ہے. اگر آپ اس کو مزید سمجھیں بلکہ آگے تصویریں آ بھی رہی ہیں، اس کو چھوڑتے ہیں. یہ دیکھیں یہ دیکھیے گا، یہ ضا ہے، یہ قاف ہے، یہ بری کاف ہے. یا آپ ادھر کوئی اور حرف لگا لیں، تا لگا لیں. تا کاف اس لیے لگایا کہ قاف اور کاف میں تھوڑا سا فرق واضح ہو جائے. وا اس کے اندر اطباق بھی ہے، انفتاح بھی ہے، استعراب بھی ہے اور اطباق بھی ہے. ٹھیک ہے، مطبقہ بھی ہے اور مستعلیہ بھی ہے. مستعلیہ میں کیا ہے؟ اقصی لسان بلند ہے. اور مطبقہ میں کیا ہے؟ وسط لسان بلند ہے. ٹھیک ہے، بالکل اوپر اٹھی ہوئی ہے، آواز اوپر بند ہو جائے گی، زبان تالوں کو ڈھانپ دے گی. اب جو قاف ہے اس میں مستعلیہ تو ہے، اقصی لسان تو بلند ہوگی. ٹھیک ہے، مستعلیہ ہے، اس میں صرف اقصی لسان بلند ہوگی، اقصی لسان. جبکہ اس کے اندر جو وسط لسان ہے یہ بلند نہیں ہوگی. یہ آپ دیکھیں نیچے ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ اقصی لسان بھی بلند ہے، وسط لسان بھی بلند ہے. ٹھیک ہے، تو موٹا وا موٹا ہے،
قاف کے بنسبت. قاف بھی موٹا ہے لیکن ضا زیادہ موٹا ہے. اس کے اندر دو صفات ہیں، ایک مطبقہ ہے اور ایک مستعلیہ ہے. لیکن قاف کے اندر مستعلیہ ہے لیکن مطبقہ نہیں ہے بلکہ منفتحہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ منفتحہ. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. یہ اس میں منفتحہ، یعنی اس کا مطلب کیا بنے گا کہ وسط اللسان جو ہے وہ نیچے ہے، اور یہ کاف بریک ہے اس کے اندر مطبقہ ہے، مستفلہ ہے اور منفتحہ ہے. یعنی کاف کا مخرج کیونکہ اکثر لسان اور اوپر کا تعلق ہے اس لیے بلند ہے، ورنہ اگر آپ کوئی اور حرف رکھتے ہیں یعنی عین ہے یا تا ہے، با، تا، سا، جیم، ہا، دال، ذال، را بعض اوقات موٹی ہوتی ہے، زا، سین، شین. ٹھیک ہے، باقی جتنے بھی حروف ہیں اس میں اقصا بھی نیچے رہے گی اور وسط لسان بھی نیچے رہے گی. ٹھیک ہے جی، یہ بات اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں کہ جو صاد و طا و ہے یہ خوب موٹے ہوتے ہیں. اس کے اندر مطبقہ اور مستعلیہ اور زبان کی شیپ اس طرح کی ہوگی. ٹھیک ہے، زبان اس طرح کی ہوگی. اور باقی جو ہے حروف مستعلیہ جس کے اندر اطباق صفت نہیں ہے، زبان کی شیپ اس طرح ہوگی. اور باقی جتنے حروف ہیں ان میں زبان نیچے رہے گی، اوپر نہیں اٹھے گی. ٹھیک ہے جی. آخری ہمارے پاس صفت ہے اطلاق اور اسمات. اس کا تعلق ہے رأس اللسان کے ساتھ. رأس اللسان کے ساتھ. رأس اللسان اس لیے کہا کہ یہ رأس اللسان اور ہونٹ والے حروف ہیں. ٹھیک ہے، جو رأس اللسان اور ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں وہ والے حروف ہیں. تو ایسے ہی جو ہے نا ایک سمجھنے کے لیے بات کی گئی ہے. لیکن اطلاق اس کا مطلب کیا ہے؟ پھسلنا. یعنی جو رأس اللسان کے قریب والے حروف ہیں، جو رأس اللسان اور ہونٹ کے سے ادا ہوتے ہیں حروف، وہ تھوڑے سے پھسل کے ادا ہوں گے. جن کے اندر یہ اطلاق صفت ہوگی وہ حروف کیا ہوگا؟ پھسل کر ادا ہوں گے. اطلاق پھسلنا. اور اسمات یعنی خاموش، مضبوطی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ حرف کا ادا ہونا، نہ پھسلنا، بغیر پھسلے ادا ہونا. تو حروف اطلاق کے اندر ہیں فا، را، میم، نون، لام، با. فر من لبن، فر من لبن. یہ ادا ہوتے ہوئے پھسل کر ادا ہوتے ہیں. اف، اف، ار، ام، ان، ال، اب، اب. یہ جو صفت ہے یہ غور کرنے سے، مشق کرنے سے زیادہ مشق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حروف کیسے پھسل رہے ہیں. لیکن جو ہم نے اوپر والی صفات پڑھی ہیں، استعلاء، انفتاح اور اطباق، اور استعلاء، استفعال اور اطباق اور انفتاح، یہ بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ فا، و، میم، لام، با میں جو ہے حروف پھسل کر ادا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ باقی حروف جو ہیں وہ خاموشی سے ادا ہوتے ہیں. حرف کا پڑھتے وقت مخرج سے پھسل کر ادا ہونا، اور حرف کا مخرج سے نکلتے وقت بغیر پھسلے ادا ہونا. ٹھیک ہے. فروا میں لبن، مدلقہ، مدلقہ اور مسمتہ کہتے ہیں باقی حروف کو. تو یہ ہمارے جو ہیں وہ صفات لازمہ متضادہ جو ہیں وہ آج ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لی ہیں.